طرح بیٹھے رہیں گے. کسی وقت اس کے اوپر اللہ کرم کرے, لیکن ادھر ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا. کیوں چلتا رہے گا؟ انہوں نے رسول اللہ کی غلامی کا توق نکالا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دیا, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں نے ان سے پیار کیا, اور جس سے اللہ پیار کرے اس کا نام تو مٹا نہیں سکتا. ایسے ہی بیوقوفی کرتا ہے, جہالت کرتا ہے. قرآن میں اس نے کہا دیا میں نے اس سے پیار کیا, جس سے وہ پیار کرے اس سے وہ مٹنے دے گا, ممکن نہیں ہے, کسی صورت ممکن نہیں ہے. جو میں بات کر رہا تھا ادھر جاتا ہوں, وہ کیا تھی یاد ہے آپ کو کہ حضرت بدر الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں, جا کر عرض کرتے کہ بیعت کی خاطر آ جاتا. اب وہ نگاہ اٹھاتے دیکھتے اور فرماتے ہیں کہ راضی فلسفہ منطق ہر جگہ دلائل ہر جگہ یہ کس انداز سے دیکھنا, پہلے ذرا ایسے تھوڑا دھوکے نہیں ہوتا. ان سب کو ایک سائڈ پر صاف کر کہ ہر چیز میں یہ ڈھونڈنا اس طرف سے اس طرف سے یہ سب اتار کے آنا, صاف کر کے آ, پھر میں تجھے بیعت کروں. بظاہر بھیج دیا مگر نہ بھیجا, بظاہر بھیج دیا کہ جاؤ پہلے سے صاف کر کے آؤ پھر میں بیعت کروں گا, لیکن نہ بھیجا کیونکہ یہ بیچتے ہی نہیں. ادھر تو یہ کافیت ہی نہیں ہے, اللہ والے ہی ہوتے ہیں. کیسے بظاہر کیسے بھیجا اور حقیقی معنوں میں کیسے نہ بھیجا کہ جب یہ باہر نکلا تو ایک کسان کے ساتھ کاکرا کرا. یہ اس سے پوچھنے لگے کہ کیا دین ہے تیرا؟ اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. یہ فرمانے لگے کہ اگر تو مسلمان ہے تو پھر تیرا عقیدہ ہوگا کہ اللہ ایک ہے, اس کے بارے میں تیرے پاس کوئی دلائل ہے؟ کسان نے ان کو دیکھا, کہنے لگا بڑی عجیب سی بات کی آپ نے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھے دلائل کوئی ڈھونڈنے کی اور بھی ضرورت ہے, جب میرے آقا علیہ السلام جنہوں نے بتایا وہ ہے اور انہوں نے فرما دیا وہ ایک ہے, اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت رہ جاتی ہے. اور ساتھ ہی کہنے لگا ان کے آگے اب میں نے اپنے بادشاہ علیہ السلام کا نام نامی لیا ہے, اب مجھے کسی میرے سے کوئی دوسری بات نہ کیجیے گا, میرے لیے بس کافی اور شافی کیا ہے میرے آقا علیہ السلام, میرے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد مجھے اور کسی دلیل کی دلائل کی ضرورت نہیں ہے. یہ چلے جاتے ہیں. اب ایک دن کیا ہوتا ہے کہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں. وضو فرماتے فرماتے کہتے ہیں کیا ہے وہ جو تجھے کسان نے کہا تھا. دوسری بات پھر ان کی زبان سے نکلتا ہے کیا ہے وہ جو تجھے کسان نے کہا تھا. تیسری بات جو اونچی بات میں کہتے ہیں کیوں نہیں کہتا وہ جو تجھے کسان نے کہا تھا, جو مریض وضو کرا رہا ہے. عرض کرنے لگا حضرت ادھر تو کوئی بندہ ہے نہیں, یہ آپ کس سے فرما رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے افسوس راضی کا باپ کے آخر وہاں پہنچا ہے, شیطان معلوم اس کے ساتھ آپ پہنچا اس کے پاس اور اس سے مناظرہ کرنے لگا اسی چیز پر کہ جس پر اس کو بڑا گھمنڈ تھا کہ جو اس سے دلائل لے کے دیتے ہیں کر جوڑتے یہ دلیل یہ کرتا ہے. شیطان آگے سے کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ دوسری دلیل کی طرف, پھر وہ آگے سے کوئی بات تیسری چوتھی, یہ 100 کے قریب پہنچنے لگے تھے. میں اسے یہ کہہ رہا ہوں چھوڑ سب کچھ, سارے سلسلے چھوڑ پڑے کر پیچھے کا نکال دو وہاں سے کہ میں اس کو باہر پٹکتا اس لیے کہتا ہوں کہ میرے بادشاہ نے فرمایا وہ ہے اور ایک ہے, بس یہ میرے لیے کافی ہے. میری بات اس نے سنی, راضی کے منہ سے جب نکلا رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, شیطان بھاگ گیا, راضی ایمان سلامت دے کے چلا گیا. راضی میں کیا کہہ رہا تھا کہ سیکھو سب کچھ ضروری ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ عشق جو ہے نا یہ سب چیزوں سے آگے ہونا چاہیے. کسی کسوٹی پہ رکھا نہیں جا سکتا. جب تک کوئی کسوٹی رکھو گے نا اپنے علم کی, اپنی کتابوں کی, اپنے شعور کی, اپنے فہم و ذات کی, تو پھر آپ اپنا ذات ہی بات کرتے. آپ نے وہ انداز اپنا ہی نہیں. اس کے لیے انداز یہ ہے کہ ماں باپ پیچھے, اولاد پیچھے, عزیز و
پیچھے، مال و اسباب پیچھے، اپنی جان پیچھے. جب اپنی جان پیچھے چھوڑے گا اسی جان میں میرا یہ دماغ بھی آتا ہے، اس کو پیچھے جب چھوڑے گا آگے پیر رکھے گا پھر پتا چلے گا رسول اللہ کی محبت کی لذت کیا اس کی ایک دیوانگی کی کیفیت ہونی چاہیے. کسی مقام پر کسی بھی جگہ پر اگر تجھے اپنے آقا علیہ السلام کی بات ہو تو اس انداز سے آگے ہو جاؤ. میں بات کر رہا تھا اس انداز سے تیرے اندر کر آقا علیہ السلام کا نام نامی آتے ہی میرے بادشاہ. میں نے بہت جگہوں میں یہ بات کی، پاکستان میں کی، دنیا میں کی کہ اگر کوئی شخص سچے دل کے ساتھ بسا لے اور اس کی زبان سے یہ نکلے گا بڑا تو بڑا بولا گیا، بڑے سے بڑا بولا، چھوٹوں بڑے کو بڑے. جیسے میں نے ابھی بات کی نا، راضی نے جب اس بادشاہ کا نام لیا تو بھاگا کہ نہیں بھاگا. اسی طرح اس کے جتنے چہرے ہیں نا، اگر آپ کے اندر یہ سمائی ہوئی ہے ادھر سے نکلے گا تو میرے بادشاہ بھی میرے سے بات زبان سے بلائے باقی ساری چیزیں پیچھے، صرف یہ ایک کتنا پڑھتا ہوں میرے بادشاہ کی میرے نبی کی بات میرے سے کرنا چاہتا. تجھے کیا پتا میرے نبی کا بلند والا ہے. یہ تیرا انداز یہ بہت کافی ہوگا اسے بتا دینے کے لیے کہ ادھر تیرا بڑا چل نہیں سکتا، یہ بکا ہوا ہے، یہ کسی کا ہے، اس کے اوپر کوئی دست شفقت ہے، اس کی نسبت کی جگہ یہ نسبت ادھر کرتی ہے، ادھر سے آواز نکلے. اس کو بتا لو مضبوطی کے ساتھ جب بات کرو نا تو میرے آقا، میرے بادشاہ، میرے نبی علیہ السلام، اور جہاں تک میرے آقا کی بات ہے میرے بادشاہ کی بات ہے وہ تو شان ہی ایسی ہے کہ سوائے اس کا کوئی جانتا نہیں. آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا نا کہ آپ کو کیسے پتا چلا، آپ نے کیسے یہ وسیلہ پیش کر دیا، یہ وسیلہ پیش کر دیا، یہ نام پاک آپ کہاں سے لے آئے، یہ نام پاک آپ نے کس طرح سے میرے آگے رکھ دیا، بتائیے.